کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لیاقت آباد، ناظم آباد، ملیر، کورنگی، صدر، آئیر، چندی گڑھ روڈ، اولڈ ایریا، حسن اسکوائر اور گلشن میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش۔ گارڈن، جوہر، کلفٹن، ڈیفنس لانڈی اور شاہ لطیف میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے رات گئے تک جاری رہنے کا امکان۔ بارش کے ساتھ ہی شہر کے بیشتر علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ پانی جمع ہونے سے سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام، فلائٹ آپریشن متاثر، پروازیں تاخیر اور منسوخی کا شکار۔ سیاست کے لیے غزہ معاہدے کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں معصوم فلسطینیوں کا خون بہتا رہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 8 مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات کا مقصد غزہ میں امن واپس لانا تھا۔ ہماری کچھ ایسی میٹنگز بھی ہوئیں جن کے حوالے سے اتفاق کیا گیا کہ وہ کلاسیفائیڈ اور سیکرٹ ہوں گی، انہیں پبلک نہیں کیا جائے گا۔ ان ملاقاتوں کا نہ تو کوئی ذکر ہوگا اور نہ ہی ان کی کوئی تفصیل جاری کی جائے گی۔ ان تمام میٹنگز میں ہم نے شرکت کی۔ کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملے میں 10 افراد شہید اور حملہ آور سمیت 6 دہشت گرد ہلاک، 2 اہلکاروں سمیت 30 سے زائد افراد زخمی۔ کچھ کی حالت تشویشناک، ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملے میں 25 سے 30 کلو بارودی مواد کا استعمال کیا گیا۔ حملہ آوروں سے 15 دستی بام، 3 انڈر بیرل گرینیڈ لانچرز اور 4 کلاشنکوف برآمد ہوئیں۔ فورسز نے بلوچستان کے ضلع خوستار کے علاقے زہری میں کارروائی کی۔ فتنۃ الہندوستان کے ساتھ دہشت گرد ہلاک اور 10 زخمی ہوئے۔ امریکی صدر کا غزہ امن معاہدے کا اعلان، اسرائیل کی غزہ سے متعلق امریکی امن منصوبے کی حمایت۔ ٹرمپ نے کہا کہ منصوبے میں غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار واپسی بھی شامل ہے۔ فلسطین کی عبوری حکومت فلسطینی اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ امریکی صدر کی سربراہی میں بورڈ آف پیس نامی بین الاقوامی ادارہ غزہ کی عارضی حکمرانی سنبھالے گا۔ اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی لڑائی برقرار۔ نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ کے زیادہ تر علاقے میں تعینات رہے گی۔ اسرائیل فلسطینی ریاست کے قیام کا سختی سے مخالف ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ طے پانے والے منصوبے کے تحت IDF اپنی موجودگی برقرار رکھے گی۔ فلسطینیوں نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو اسرائیلی منصوبہ اور فریب قرار دے کر مسترد کر دیا۔ شہریوں نے کہا کہ منصوبے کا مقصد فلسطینی ریاست کو ختم کرنا ہے۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ منصوبہ فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو جاری رکھنے کا فارمولہ ہے۔ حماس نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے کا جائزہ لے کر جلد جواب دیا جائے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے تصدیق کی ہے کہ اب منصوبہ نتن یاہو نے اپنی مرضی سے تیار کروایا۔ غزہ معاہدے کے لیے امریکہ سے تعاون کو تیار ہیں۔ عرب اسلامی وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ سعودی عرب، اردن، UAE، قطر اور مصر سمیت 8 ممالک کے وزرائے خارجہ کا غزہ جنگ کے خاتمے کے اعلان کا خیر مقدم۔ کہا ہم معاہدے کو حتمی شکل دینے اور نفاذ یقینی بنانے کے لیے تعاون کو تیار ہیں۔ برطانیہ، اٹلی اور فرانسیسی صدر اور فلسطین اتھارٹی کا امریکی امن منصوبے کا خیر مقدم۔ فلسطین کے مسئلے کے بارے میں خود فلسطینی کوئی فیصلہ نہ کریں، زبردستی ان پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ 2 ریاستی حل ایک مشورہ تو ہو سکتا ہے، ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن جب تک فلسطین کے عوام کو کوئی حل قابل قبول نہیں ہے، ان پر زبردستی نہیں تھوپا جا سکتا۔ بانیے پاکستان نے اسرائیل کو ناجائز بچہ قرار دیا تھا، ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں جب تک فلسطینی کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں کوئی حل مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر نے کہا کہ امن معاہدے کے لیے عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی ہے۔ ترکی اور انڈونیشیا کے صدور ان کے ساتھ ہیں۔ عرب اور مسلم ممالک غزہ کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اختلافات کی گونج قومی اسمبلی تک جا پہنچی۔ پیپلز پارٹی کے ایوان میں شکوے شکایات، ڈھکے چھپے الفاظ میں حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی بھی دے دی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ ہمارا پانی، کیا مطلب ہمارا پانی؟ ہمیں عزت دیں اور لوگوں کا سوچیں۔ ہمیں کوئی فیس نہیں ملی کہ حکومتی بینچز پر بیٹھیں، اتنے سالوں سے حکومت کو کاندھا دے رہے ہیں۔
ہمیں وزارتیں اور عہدے نہیں چاہیے، کم سے کم عزت تو دیں۔ مریم نواز کے بیان پر وفاقی وزیر قانون کی پیپلز پارٹی سے معذرت، اپوزیشن کے شور شرابے پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ حکومتی اتحاد خطرے میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیدا ہونے والے اختلافات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف گامزن۔ مریم نواز کا صوبے میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنے پروگرام کو پیپلز پارٹی کے حق میں سرنڈر کرنے سے انکار، سیز فائر کرانے کے لیے زرداری اور نواز راوتوں کی کوششوں کو پذیرائی نہ مل سکی، سیاسی بحران سنگین، پی پی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی اسپیکر کی سیلاب پر بنائی گئی کمیٹی کی کنوینرشپ سے مستعفی۔ تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا، پنجاب ابل پڑا، اور افسوس کے ساتھ صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پنجاب کے دریاؤں میں بدترین سیلاب آیا، افسوس، مخالفین نے اس پر بھی سیاست کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ سہولیات نہ ملنے پر عوام کو اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے۔ پینما کے بعد نواز شریف نے مشکل وقت دیکھا، بغیر کسی قصور کے 2 بار جیل کاٹنا پڑی۔ میری جیل آسان نہیں تھی، تندور کی طرح کمرہ تب رہا ہوتا تھا جب پنجاب کا اقتدار سنبھالا تو کرائم کی شرح زیادہ تھی، کوشش ہے کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اوزدار کے علاقے زہری میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، پہاڑوں میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور مقامی آبادی کو ہراساں کرنے کی اطلاعات۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق 7 دہشت گرد مارے گئے، 10 زخمی، دہشت گردوں سے IEDs، ٹرانسمیٹرز اور امریکی ساختہ خودکار اسلحہ برآمد۔ آپ کی ضرورت ہے آپ پاکستان کے سپاہی بن جائیں، ایوری ون آف یو، یہ آپ پر اوبلیگیشن ہے، یہ ریاست کی اوبلیگیشن ہے، یہ آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ سب نے اس پاکستان کو اپنے گھروں میں جا کر صرف آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ مجھ سے وعدہ کریں کہ 20 منٹ آپ پاکستان کو دیں گی۔ فتنۃ الخوارج نے کوئٹہ میں پھر دہشت گردی کی کوشش کی، سیکورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر رد عمل دیا، دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کو حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا پاک افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو تاریخی سبق سکھایا، عوام اور سیکورٹی فورسز کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاک فوج کا فتح 4 گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ، ISPR کے مطابق ملک کی سطح پر تیار فتح 4 کروز میزائل کی رینج 750 کلومیٹر ہے۔ میزائل زمینی سطح کے ساتھ پرواز کی خصوصیات کا حامل ہے۔ چیف آف دا جنرل اسٹاف، پاک افواج کے سینئر افسران اور سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی۔ ایشیا کپ کی ٹرافی چاہیے تو بھارتی کپتان ACC کے دفتر آ کر مجھ سے وصول کر لے، ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے صاف صاف کہہ دیا۔ دبئی میں ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس، بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے محسن نقوی سے ایشیا کپ کی ٹرافی مانگ لی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ یہ آئٹم ACC میٹنگ کے ایجنڈے پر موجود نہیں، اجلاس میں بھارتی ٹیم کو ایشیا کپ کی ٹرافی دینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔